جیڑا جیڑا بندہ زبان دی حفاظت کر لوے، جیڑے پنڈ دے، جیڑے علاقے دے، جیڑی شکل دے، جیڑا زبان رکھ دے، جیڑا مزاج رکھ دے، جیڑا جیڑا بندہ اپنی زبان تے پردہ پا لوے، ساتر اللہ عورتہو، امام کائنات فرماندے نے اے دے زبان تے پردے پان نال عرشاں تے رب انہا خوش ہوندہ ہے، اللہ اے دے کیتے ہوئے گناہاں والے اعمال تے اپنی رحمت دا پردہ پا دیندہ ہے۔ بچ گیا شرمندگی تو، عیب چھپ جاندے نے، پتہ ہی نہیں ہوندا، بیٹے دے عیب دا باپ نو پتہ نہیں ہوندا، باپ دے عیب دا بیٹے نو نہیں پتہ ہوندا، اللہ چھپا دیندہ ہے۔ شرط ہے جڑا اپنی زبان دے اندر نو چھپا لوے، اللہ او دے تاریکی اچ کیتے ہوئے گناہاں نو چھپا دیندہ ہے۔ کتنی بڑی گل ہے، زبان دا جڑا بندہ خیال کرے، زبان دا، اگلی گل سنے آجے حدیثاں نبی پاک دیاں، ایمان تازہ ہوئے گا جڑے بندے نو ایمان نصیب ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ میں نو ضمانت دے، گارنٹی دے، شورٹی دے، وعدہ کرے میرے نال کہ میں اپنی زبان دا غلط استعمال نہیں کرانگا، گل بڑی قیمتی جے، تواڈی مرضی ذہن نشین کرو نہ کرو، امام کائنات فرما دینے جیڑا بندہ ضمانت دے مینو زبان تے تالا لاواں گا، زبان دے بارے جیڑا مینو ضمانت دے، آج دے بعد میں زبان دا غلط استعمال نہیں کرانگا، نہ غیبت کرانگا، نہ چغلی بولانگا، نہ الزام لاواں گا، نہ گلاں تے گالاں کڈانگا۔ امام کائنات فرما دینے جیڑا بندہ زبان دی ضمانت دے وے، آزمانو لہو الجنہ، میں آمنہ دلال پکا وعدہ کرنا اللہ انہوں جنت ضرور عطا کرے گا۔ کتنی وڈی ضمانت ہے، کتنی وڈی۔ شہداء شہید ہوئے جنت دی وجہ تو کہ نہیں؟ صحابہ نے ہجرت کی تھی جنت دی وجہ تو، کی خیال ہے؟ عمار بن یاسر دا خاندان شہید ہوئے ہے جنت دی وجہ تو، حضرت بلال حبشی گرم تے لیٹ دے رہے، گرم رہتے جنت دی وجہ تو۔ ایتھے امام کائنات فرما رہے نے آسان جہا طریقہ جیڑا جیڑا بندہ اپنی زبان دی ضمانت دے دے، ہجرت دی گل نہیں ہو رہی، جہاد دی گل نہیں ہو رہی، شہادت دی گل نہیں ہو رہی، حج بیت اللہ دی گل نہیں ہو رہی، اور وڈے وڈے کماں دی گل نہیں ہو رہی، جتھے مرضی زندگی گزارو گزارو، دکاندار ہو تسی تاوی، تاجر ہو تسا تاوی، اگر جٹ کسان ہو تسا تاوی، جڑے جڑے شعبے نال تعلق رکھ دے ہو، جیڑا جیڑا بندہ اپنی زبان دی ضمانت دے وے، آمنہ دے لال فرما دینے میں ضمانت دے نال اللہ انہوں جنت ضرور عطا فرمانے گے۔ کیڑی شہدہ خیال کرنا چاہیے؟ ادھر ویکھیا جے کیڑی شہدہ؟ رولا سارا زبان دا، معاملات سنور جاندے نے زبان دی وجہ تو، معاملات بگڑ جاندے نے کیڑی وجہ تو؟ اے ٹھیک ہو جائے نا بندہ انسان بن جاندہ ہے صحیح مانے، اے ٹھیک نہ ہوئے تے ابا اماں ہی محفوظ نہیں رہندے۔ زبان دا خیال، زبان دا خیال، ادھر ویکھیا جے زبان دا خیال۔ میں ایک گل کرن لگا ذرا توجہ نال سنیا جے، اللہ سونے دی جنت دے داخلے دا ذریعہ بھی زبان ہے تے جہنم دے داخلے دا ذریعہ بھی زبان ہے۔ اللہ بندے نو جہنم اندر داخل کر دے تاں بھی زبان دی وجہ تو، اور بندے نو جنت عطا کر دے تاں بھی زبان دی وجہ تو۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے، بندہ برے عمل کر 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 کے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکا ہوندا ہے، جہنم دے کنارے تے کھڑا ہوئے، بس ایسا ویسا کوئی ایک کام کرن دی لوڑ ہے، اللہ انہوں جہنم اندر سٹ دے وے گا، لیکن جہنم دے کنارے تے کھڑا ہو کے ایسی سونی گل کر جاندہ ہے، ایسا پیارا جملہ بول جاندہ ہے۔ امام کائنات نے فرمایا اللہ انہوں پیارے جملے دی وجہ تو جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنت دے کنارے کھڑا کر دیندہ ہے۔ انہوں ادھر کیڑی شے لائے گئی؟ بولو
بڑا سونا کام ہے، بس انہوں ٹھیک کر لو، آپیں تہاڈا پنڈ ٹھیک، محلہ ٹھیک، کلونی اللہ دی قسم ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تانوں قسم چوک کے کہ جیڑا زبانہ ٹھیک کر لوے او دا ماحول کدی خراب نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی نمازاں پڑھو، جتنا مرضی حج کرو، جتنا مرضی خیراتاں کرو، جتنا مرضی سخی بن جاؤ، جے اے لوتھڑا زبان والا صحیح نہیں ہو سکیا تو سمجھ لو ہر شے تے پانی پھیر گیا ہے۔ تساں کہو گے کتھے لکھے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک عورت دا تذکرہ کیتا گیا ہے، اللہ دے پیغمبر ساڈی ہمسائی عورت ہے، نمازاں پوریاں پڑھ رہی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اشراق دی بھی پابند ہے، تے تلاوت بھی کر دی ہے، حج بیت اللہ بھی کر دی ہے، عمرے بھی، زیارتاں بھی، ساریاں عبادتاں نمازاں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کی پوچھنا چاہندے ہو؟ اللہ دے پیغمبر نمازیں تا پکی ہے، زکات صدقات دی بھی ماہر ہے، لیکن او دی حالت ہے او دی زبان چنگی نہیں، ہمسائے محفوظ نہیں، اپنے گھر دے جی محفوظ نہیں۔ مسئلہ پوچھنا ہے تواڈے تو او دے حج دا، او دے نمازیں دا، او دی تہجد دا کی بنے گا؟ سن رہے ہو تسی؟ میں اتنا لمبا سفر کر کے ہیں ڈیرہ غازی خان تو انہوں اگر کوئی شے گل نہ سمجھاواں میں اللہ دے ہاں مجرم ہاں، تسی راضی ہو نہ ہو نا، اللہ اگر میرے سفر دے راضی نہیں ہویا تو سارا معاملہ ہی خراب ہے۔ تو انہوں راضی کرنے والی تو کوئی گل ہی کوئی نہیں نا، پاویں سارے ناراض ہو جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن گل اگر کسی ایک بچے نو بھی سمجھ آ جائے انشاءاللہ سفر ساڈا سارا سجایا ہے۔ ایک بچے نو کتنی وڈی گل ہے کہ نمازاں بھی پڑھ دیے، تسی بھی پڑھ رہے ہو نمازاں۔ ساڈے مسجد دے نمازی ماشاءاللہ زبان دے انہیں سونے ہوندے نے، جے وہ مسجد وچ بیٹھے ہون تے بے نمازی انہاں نو ویکھ کے مسجد وچ وڑدا ہی نہیں، کہ بابے بیٹھے نے سبحان اللہ، جدوں بول دے نے تے شہد بول دے نے، ماکھی بول رہے نے، کئی نوجوان، کئی مسجد دی انتظامیہ دے احباب، کئی امام خطیب، سارا معاملہ زبان دے۔ اللہ نے قرآن کریم اندر کیا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تواڈی زبان اندر اخلاق تے نرمی نہ ہوندی اے تواڈی خاطر اپنی جاناں نچھاور نہ کر دے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جے تسی انہاں واسطے نرم گو نہ ہوندے اے کدی تواڈی لئی ہجرت نہ کر دے۔ حلقہ احباب اندر، یاراں دوستاں اندر اضافہ ہوندا ہے زبان دی وجہ تو۔ زبان صحیح نہیں، اپنا بیٹا پتر بھی قریب بیٹھن لئی تیار نہیں ہوندا، اپنے رشتہ دار بھی پرا ویکھ کے دور نس جاندے نے، یار قربان ہو رہے نے، سنگت آ رہی ہے، دوست نچھاور ہو رہے نے، او دی وجہ صرف ایک کے کہ زبان ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ہن ویکھیا جے فتویٰ بڑا قراڑا ہے، مناظر اسلام صاحب اور علماء توڑے علاقے دے بیٹھے نے، میں طالب علم دی حیثیت رکھنا، نبی پاک نے فتویٰ دیتا ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، ادھر ویکھیا جے تساں بھی سنیا جے فتویٰ رسول، آپ نے فرمایا نمازاں پوریاں پڑھ رہی ہے، جی آج بھی کر دیے، جی کر دیے، روزے بھی رکھ دیے، جی سارے، بڑا صوم و صلات دی پابند ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا زبان دا کی حال ہے؟ انہاں کہا زبان تو بالکل ماڑی ہے، بول دیے تے جلا دین دیے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے یا، سنیا جے، آپ نے فرمایا ہے یا فی النار، جاؤ جا کر کے میرا دسو اس عورت دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ کدھر گئے بیت اللہ دے حج، کدھر گیاں رات دیاں تہجداں، کدھر گیاں نمازاں، کدھر گئے صوم و صلات، یہ سارے بیکار ہو جاندے نے۔ کیڑی وجہ تو؟ کیڑی وجہ تو؟ نماز بھی ہوئے، روزہ بھی ہوئے، حج بھی ہوئے، زکات بھی ہوئے، اگر بندے دا لیبل صحیح نہ ہوئے، بندے دا لب و لہجہ ہی درست نہ ہوئے تو بندے دے اعمال کیویں صحیح ہون گے؟
تسی دکان لاؤ، دکان دے باہر کھڑے ہو جاؤ تے گاہک نو بلاؤ، جدوں شعور نال حیا نال بلاؤ گے ہی نہیں تے گاہک آئے گا کیویں؟ تے دکانداری کیویں کرو گے؟ جتنا قیمتی سامان تسا کروڑاں دا دکان وچ رکھیا ہویا ہے، ایک چیز دا ہی فائدہ نہیں ہوئے گا جدوں بلان والا کوئی بندے دا پتر اور انسان نہیں کھڑا کرو گے۔ سارا معاملہ زبان تے ہے، جیڑا بندہ زبان نہیں استعمال صحیح کر سکتا او دا کوئی حال نہیں، او دے معاملات بگڑ جاندے نے۔ دل اندر ہر شے دا ارادہ کتھے ہوندا ہے؟ بندہ کوئی کام کرے کتھے ارادہ ہوندا ہے؟ تو انہوں پتہ ہے ایک گل دا، دل جیڑے کام دا بھی ارادہ کرے نا فوری نہیں کردا، دل اپنے ارادے نو دماغ دے ذمہ لاندا ہے، مشورہ ہوندا ہے، دماغ اوکے کرے، ادھر ویکھیا جے اوکے کرے، پھر دل دماغ کٹھے مل کے اپنے پلان اور منصوبے نو زبان دی طرف دھکیل دیندے نے۔ زبان حرکت سے آئے گی تے بندے دے دل دماغ دے منصوبے دا پتہ چلے گا۔ جدو زبان ہی حرکت سے نہیں آ رہی کی پتہ کسے نو کہ دے اندر کی ہے؟ جسم دی ترجمانی کر دیے زبان ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح سویرے اپنی زبان نو پکڑ کے فرمان دے ہوندے سن، اے زبان سدھی رہ جائیں، اگر توں ٹیڑھی ہو گئی صدیق دا سارا جسم ٹیڑھا ہو جائے گا، صدیق دا جسم ٹیڑھا ہو جائے گا۔ 15ویں صدی دے مسلمان دا جسم سدھا ہے، زبان بھی ٹیڑھی ہے تو جسم بھی سدھا ہے، زبان بھی ٹیڑھی ہے ماحول بھی سونا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے؟ بولو سارے جنہاں نو میری گل سمجھ آ رہی ہے نا خدا آ رہا ہو بولو کیڑی شے دا؟ نبی علیہ السلام دے سامنے ذکر کیتا گیا ہے ایک عورت ہے جڑی نمازاں گھٹ ود بس فرائض تے اکتفا کر دیئے، زکوٰۃ دیندی ہے لیکن بہت گھٹ نفل۔ اللہ دے پیغمبر اے دے بارے کی حکم ہے؟ زبان دی بڑی سونی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے افل جنہ، اے عورت جنت اندر جائے گی، اللہ عبادتاں نہیں ویکھدا، اللہ اخلاق بھی ویکھدا ہے، اللہ معاملات بھی ویکھدا ہے۔ جنت دے داخلے دا ذریعہ بھی زبان اور جہنم دے داخلے دا ذریعہ بھی۔ بولو امام کائنات دے سامنے ایک جنازے دا گزر ہویا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بندہ کون ہے جڑا فوت ہویا ہے؟ اللہ دے پیغمبر فلاں بندہ فوت ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ او جہاں بندہ سی، اللہ دے نبی بڑا سونا بندہ سی، چنگا بندہ سی، اچھا بندہ سی، بڑے اخلاق دا مالک سی۔ امام کائنات نے لوگاں تو تبصرہ سنیا، آپ نے فرمایا واجبات جدوں اعلان ہو رہا ہوئے نا فوت کی دا، سب تو پہلے بندہ جنازے دا اعلان سن کے تبصرہ کرتا ہے کہ بندہ کہ ہو جائیں سی، یہ فطرت ہے۔ بندہ تبصرہ یاد رکھے جے زندگی سونی گزرے گی تبصرہ سونا ہوئے گا، ورنہ مرن تو پہلے تبصرے ہی دس دین دینے کہ اے جنتی ہے کہ جہنمی ہے، تبصرے ہی دس دین دینے۔ تبصرے سونے ہون تے تبصرے سونے تا ہون کے جدو بندے دی زبان سونی رہے گی نا زندگی اچھ، زبان ہی سونی نہیں تبصرہ کی میں سونا ہو سکتا ہے۔ بندہ بڑا چنگا سی، نبی پاک نے فرمایا واجبات ایک اور جنازہ گزرے ہے، آپ نے فرمایا اے کون ہے؟ اللہ دے نبی فلاں بندے دا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں جہاں بندہ سی؟ اللہ دے نبی بندہ چنگا نہیں سی، اخلاق دا ماڑا سی۔ آپ نے فرمایا واجبات۔ صحابی نے پوچھیا جیڑے بندے دی اساں تعریف کی تھی تساں فرمایا واجبات، اور جیڑے بندے دے بارے اساں کیا ہے بندہ چنگا نہیں سی تساں فرمایا واجبات۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑے بندے دے بارے تساں کہہ رہے سو اے بندہ چنگا نہیں سی، او دے بارے مینوں جبرائیل امین نے کہا ہے واجبات لہ النار، اے دے واسطے اللہ نے جہنم واجب کر دیتی ہے۔ اور جیڑے بندے دے بارے تساں تبصرہ کیتا ہے کہ بندہ با اخلاق سی، ایدہ میل جول چنگا سی، حسن سلوک سی، رویہ اچھا سی، اے بندہ ملنسار سی، امام کائنات نے فرمایا واجبات لہ الجنہ، اللہ نے دیتے اپنی جنت واجب فرما دیتی ہے۔
اس وجہ تو امام کائنات نے فرمایا جدوں کسے مسلمان نال ملیا کرو ملاقات کریا کرو تے مسکرا کے ملیا کرو اللہ تعالیٰ تواڈے مسکرا کے ملن نو صدقہ بنا دے گا مسکرا کے ملن نو صدقہ بنا دے گا زبان دا معاملہ بڑا حساس ہے یا اللہ اتنی پابندی کیوں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر مسئلہ سمجھایا ہے اللہ نے فرمایا ہے تساں جدوں بھی زبان نو بول دے ہو تساں جدوں بھی زبان دی حرکت کر دے ہو چاہے مذاق اندر کر رہے ہو چاہے حقیقت اندر کر رہے ہو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جیڑے ویلے تساں زبان نو حرکت دے وہ ہر لفظ دے نال نال نگران نگہبان موجود نے نوٹ ہو رہی ہے تواڈی ساری گفتگو قلم بند ہو رہے ہے تواڈا سارا ذخیرہ لفاظی جدوں بھی تسی بولو مذاق اندر بولو گے گپ شپ اندر بولو گے ما یلفظ من قول جدوں بھی تھوڑا قول اور جملہ نکلے گا الا لدیہ رقیب عتید تھوڑے جملے نوٹ کیتے جان گے اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم جملے تواڈے نوٹ کیتے جاندے نے جدوں بھی بولیا کرو سیدھا بولیا کرو سیدھا سونا صاف ستھرا سونا بولیا کرو ایک اور گل دس دیں ادھر ویکھیا جے بعض دفعہ پتہ کی ہوندا ہے تلوار نال لگا ہویا زخم کلاشن پستول بندوق دے فیر نال لگا ہویا زخم جلدی ٹھیک ہو جاندا ہے پر زبان نال لگا ہویا زخم زندگیاں گزر جاندیاں نے کہندا ہے 50 سال ہو گئے نے مینوں گل نہیں بھلدی انہاں مینوں کہیا سی زبان اللہ زخم اگلی گل سنیا جے تلواراں میرے مصطفیٰ دے یاراں تے تلواراں چلیاں کہ نہیں میرے نبی دکھی نہیں ہوئے میرے پیغمبر دے یار قتل ہوئے شہید ہوئے پر میرا مصطفیٰ صبر کردہ رہا ہے لیکن جڑے ویلے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دا لخت جگر آپ دا بیٹا ابراہیم آپ دے ہتھاں تے وفات پا گئے میرے نبی پاک اپنے گھر اندر کلے بیٹھے ہوئے نے اور کوئی نہیں جیڑا میرے نبی پاک نو تسلی دے ویا نہ میرے نبی دا بابا زندہ ہے نہ میرے نبی دی ماں زندہ ہے تو جیڑی تسلی اور جیڑا حوصلہ ماں باپ ودا سکدے نے اور کوئی نہیں ودا سکدا میرے نبی پاک اپنے گھر اندر بیٹھے ہوئے نے بیٹے دی وفات دا غم میں اچانک میرے نبی پاک دی سکی چچی ام جمیل اروا ابو لہب دی گھر والی آ جاندی ہے آ کر کے کہنے لگی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا تجربہ ہے ہمیشہ بندیاں دا نام زندہ رہندا ہے بندیاں دے پتران دے زندہ رہنتے جدوں بندے دے پتر مر جان بیٹے مر جان تے نام بھی مر جاندا ہے بیٹیاں تے تیاں دے نام تے باپ دا نام زندہ نہیں رہندا جدوں چاچی نے ایک گل کیتی میرے پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے بعض دفعہ زبان دے نشتر تے زبان دے زخم
وڈے وڈے پیکر صابر صبر دے پہاڑ لوگاں نو بھی روا دیندے نے. میرے نبی پاک تلواراں نال اتنا نہیں روئے, طیف دے میدان اندر پتھر برداشت کر کے بھی اتنا نہیں روئے. اللہ دے پیغمبر بیت اللہ دے قریب اونٹ دا اوج اپنے اوتے چوک کے بھی اتنا نہیں روئے. اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے چچی دی زبان دا جملہ سنے آئے, اللہ دے پاک نبی زارو قطار رون لگ گئے. اللہ نے فرمایا میرا پیارا جبرائیل جی رب جلیل, جدو اولاد روے ماں باپ حوصلہ وداندا ہے, میرے پیغمبر دا ماں باپ بھی کوئی نہیں, میں ساری کائنات نالوں زیادہ پیار کر دوں اپنے مصطفیٰ نال, تے حوصلہ بھی میں دیاں گا, تسلی بھی میں نازل کراں گا. اپنے پیغمبر دا رونا میں اللہ کریم تو گوارا نہیں ہونا. جا جا کر کے میرے مصطفیٰ نو کہے اے میرے پیغمبر رون دی لوڑ نہیں, حوصلہ رکھو, اساں تہاڈا بیٹا لے لے لیکن تانوں حوض کوثر تے نصیب کر دیتا ہے. اساں تانوں بیٹا تہاڈا لے لے لیکن خیر کثیر عطا کر دیتا ہے. تیری چاچی یہ کہندی ہے ان محمدن قد ابتر, ایتھے میں اعلان کر رہا ان آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر. یہ تواڈے بارے کہہ رہی ہے ان محمدن قد ابتر, ایتھے میں اللہ کہہ رہا ان شانئک هو الابتر. اے میرے مصطفیٰ اے دے جملے نے تانوں روا دیتا ہے, میں اللہ قرآن نازل کر کے تانوں تسلی دے رہا. تیرے دشمن دا نام مٹ جائے گا, تواڈا نام میں اللہ زندہ آباد رکھاں گا. میرے نبی نو روایا ہے کیڑی چیز نے, ادھر ویکھیا جی. ایک گل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی, میں گل نہیں دسدا, انہاں گل کی تھی کوئی معقول گل سی, مناسب گل سی. میرے نبی پاک نو کیا ہے, توجہ ہے تواڈی. میرے مصطفیٰ فرماندے نے عائشہ جڑا تو جملہ کیا ہے نا, اے جملہ اگر مٹھے پانی دے اندر سٹ دیتا جائے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہنا وہ مٹھا پانی کڑوا کڑوا ہو جائے گا. تیرے جملے اندر اتنی کڑواہٹ اور زہر ہے, لفظاں اچھی کڑواہٹ ہوندی ہے نا. اے بندے نفرت کر دینے, اے نفرت دی مین وجہ زبان دے جملے دی کڑواہٹ. جدو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے جملے دے بارے نبی پاک اتنے غصے ہو گئے اور ناراض ہوئے. جے آج نبی پاک ہوندے پھر کی ہوندا سی؟ آج تے اسی کدی صبح تو لے کے شام تک کوئی خیر دی گل ہی نہیں کیتی, کدی کوئی خیر دی گل ہی نہیں کردے. اسی دو چار گالاں کٹ دیتیاں اے کہہ کے کہ مذاق آپاں دی چل دی ہے جی, ساڑی مذاق سی. اس واسطے کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے, اچھا بولو کیڑی شے دا. اچھا یا اللہ فائدہ کی ہوئے گا. اللہ فرماندا ہے قولوا قولا سدیدا, سدھی سونی گل تسی کرو. پہلا فائدہ نجات ملے گی, دوسرا فائدہ اللہ عیبات پردہ پائے گا, تیسرا فائدہ نبی پاک جنت دی ضمانت دین گے, حدیثاں وچوں فائدے دس گیا. چوتھا فائدہ اللہ جنت نصیب کرے گا. پنجواں فائدہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا جدوں تسی سارے زبانہ صاف تے ستھریاں کر لو گے نا, یا اللہ کی فائدہ ہوئے گا؟ اللہ فرماندا ہے یصلح لکم اعمالکم, میں اللہ تواڈے بگڑے ہوئے سارے معاملات آسان کر دیاں گا. تانوں اللہ تے یقین ہے یقین؟ اللہ فرماندا ہے جدوں تسی زبانہ ٹھیک کر لو گے, یصلح لکم اعمالکم, میں اللہ تواڈی بے ادب اولاد نو با ادب بنا دیاں گا, تواڈیاں ساریاں مہنگائیاں مکا دیاں گا. جیڑا بندہ زبان سدھی سونی صاف کر لوے, اللہ دے سارے معاملات آسان کر دیندا ہے. قافلہ جا رہا ہے, ڈاکو پے گئے نے, قافلہ سارا لٹیا گیا ہے, پورے قافلے دے اندر ایک چھوٹی عمر دا بچہ بھی ہے.
ڈاکو آئے آ کر کے کہندا ہے بیٹا تیرے کول ہور بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ بچے نے کہا ہاں، چولے اور کرتے دے اندر ایک جیب سلی ہوئی ہے، او دے اندر درہم دینار نے۔ ڈاکو نے جیب کھولی، او دے اندر درہم دینار سن۔ ڈاکو پوچھن لگا بیٹا سانو تو نہیں سی پتہ چل رہا، کی ضرورت سی دسن دی؟ چھپا دیندا، چولے دے اندر جیب سیتی ہوئی ہے، کہہ دیندا کہ نہیں ہے اور کوئی شے نہیں، جی میں آپاں کہہ دینے ہیں۔ کی خیال ہے؟ کیا بات ہے، انہوں کچھ نہیں سمجھ دے اسی، کہہ دیتا نہیں ہے جی۔ وہ تو کہہ دیندا، پتہ کی کیا بچے نے کہا چاچو تواڈی گل اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی اماں جی دی گل مننی سی، میری ماں میری تربیت کر دی ہے اور مینوں کہندی ہے بیٹا ساری زندگی جدوں بھی زبان چلاویں سچ بولیا کر، جھوٹ نہ بولیا کر، جدوں بھی بولیا کر سچ بولیا کر۔ میں اپنی ماں دی تربیت تے عمل کراں یا درہم دینار بچاواں، مال جاندا ہے تے جاوے پر ماں دی تربیت داغدار نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی اماں دی گل من رہا، اس ڈاکو تے اتنا وڈا اثر ہویا، اے بچے نو لے کر کے اپنے وڈے سرغنے دے کول چلا گیا۔ ادھر ویکھو جی بچہ کی کہہ رہے ہے، بچے نے سارا کچھ دسیا۔ جیڑا وڈا ڈاکو سی انہیں اعلان کر دیتا سارے ڈکیٹاں نو، جیڑا مال تساں قافلے دا لٹیا ہے سارا واپس کر دیو۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ وگڑا ہویا قافلہ ٹھیک ہو گئے ایک بچے دی زبان دے درست ہون نال۔ اللہ فرماندا ہے جتے پورے قافلے دے اندر ایک بچے دی زبان صحیح ہوئے، اللہ قافلے دے مال نو نقصان نہیں دینا چاہندا، تو جتے گھر دے سارے جیاں دی زبان صحیح ہوئے گی کتنا فائدہ ہوئے گا۔ یہ راز ہے سارے معاملات دی درستگی دا۔ تو انہوں پتہ ہے بچہ کون ہے؟ یہ وڈا ہویا ہے، یہ وڈا ہویا ہے، پڑھدا رہا ہے، پڑھاندا رہا ہے، ماں دی تربیت دا اتنا اثر سی، زبان دی اتنی حفاظت کردا سی، تساں آپ ملاحظہ کر لیا ہے، وڈا ہوئے اللہ دا ولی بنے ہے، ساری دنیا جان دی اس بچے نو، اے دا نام ہے پیران پیر، پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اے پیر سی ساڈا پیر، اے غنیت الطالبین دا مصنف، عقیدہ توحید رکھن والا پیر، سلفی العقیدہ رکھن والا پیر، اللہ دی ذات دی توحید دا ترجمان پیر، پیر عبدالقادر جیلانی، جڑا میرے پیغمبر دیا حدیثاں دا دفاع کردا سی، اللہ دے پیغمبر دیا سنتاں تے عمل کردا سی، جڑا سچا تے سچا ولی سی۔ اے دا مطلب ولی او ہوندا ہے جن دی زبان صحیح ہوئے، جڑا زبان صحیح نہیں کر سکدا او کدی ولی ادھر دی گل ادھر، ادھر دی گل ادھر، جڑا ادھر ادھر دیاں گلاں کرے او کدی ولی نہیں ہو سکدا۔ جڑا ماں باپ تے اولاد دے درمیان تنازع پیدا کر دے وے او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ جڑا لوگاں دے اندر جھگڑے پیدا کر دے وے او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ فرماندا ہے زبانہ صحیح کر لو، میں اللہ تواڈے سارے بگڑے ہوئے اعمال سنوار دیاں گا۔ یہ دنیا دا فائدہ ہے، اللہ اعمال سنوار دیندا ہے۔ اگلی گل سنیا جی، آگے نے قاری صاحب 10 to 15 منٹ، چلو جی توجہ ہے انشاءاللہ۔ زبان ٹھیک کرو گے کیڑی شے ٹھیک ہوئے گی؟ عمال ٹھیک ہون گے۔ کیڑی شے ٹھیک کرنی ہے؟ حجاج بن یوسف جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف بہت وڈا حکمران اور ظالم حکمران سی۔ جمعہ دا خطبہ اس ٹائم دے حکمران بھی عالم ہوندے سن تے خطیب ہوندے سن تے حکمران ہی ہوندے سن۔ کی خیال ہے؟ آج عالمہ خطیبہ نو کون حکمران بنان دیندا ہے؟ وہ جڑی مسجد دا مسلح دیندے ہو نا،
اس مسجد دا ہی حکمران نہیں بنن دیندے مولوی نو. کی خیال ہے؟ یہ ساری دنیا عجیب رنگ دی ہے. مسلح دے کے امامت حکومت دے کے او دے کول گھر دے سارے کم کراندے نے. جیڑا مولوی متولی صاحب دی سبزی لے کے گھر نہیں پہنچاندا وہ کتنا عرصہ رہے گا؟ تھوڑا عرصہ ہی رہے گا. اس وقت دا حجاج جمعہ دا خطبہ دے رہے ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تقریر لمبی ہو گئی. جمعے دی نماز دا وقت جا رہا سی. مجمع میں جو ایک بندہ بول پہ ہے کہنے لگا حجاج اللہ تو ڈر جا تقریر بند کر تے نماز جمعہ پڑھا دے. انہیں تقریر بند کر دیتی نماز پڑھائی. نماز دے بعد انہیں اعلان کیتا ہے جیڑے بندے نے اٹھ کے گل کی تھی انہوں پکڑ لو قید وچ پا لو انہوں سویرے پھانسی ہوئے گی. انہیں حکومت دے خلاف گل کی تھی پکڑو شاباش پکڑ لیا گیا. بڑا ظالم حکمران سی قید اندر پا دیتا گیا. حالے بھائی جان بھی بیٹھے نے نا نعت نہ پڑھنی ہے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے 15 منٹ انہاں دے پکے ہو گئے کام اللہ تو انہوں عزت دے اللہ تو انہوں برکت اللہ تو انہوں برکت دے. گل میری تو انہوں اگر سمجھ آ گئی ہے تو انشاءاللہ سارا سفر تو انہوں دعا دیندہ جاواں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیڑے ویلے بندہ زبان ٹھیک کر لوے اللہ معاملات بولو. انہوں جیلے پا دیتا ہے حجاج نے. رات دا وقت حجاج دے کولے دے ورثاء پیرنٹس بھائی رشتہ دار آ جاندے نے. آ کر کے کہنے لگے حجاج اصل رولا ہے وے ساڑھے رشتہ دار نے ساڑھے ویر نے تیرے سامنے گل کیتی ہے. ساڑھا رشتہ دار عقلوں بولو پیدل فارغ ہے. اے پاگل ہے جے سیانا ہوندا انج انہاں نوں پتہ سی بھی جڑا بندہ پاگل ہوئے او مرفوع القلم ہوندا ہے او دے تے حد بولو. اے پاگل ہے لہذا اے دے تے حد نہیں لگ سکتی. حجاج نے کہا جے صبح سویرے تختہ دار تے چڑھ کے انہیں ساری دنیا دے سامنے کہہ دیتا کہ میں پاگل ہاں میں انہوں چھڑ دیاں گا میرا وعدہ ہے تواڈے نال. انہاں کہا ملاقات دی اجازت دے ہو. حجاج نے اجازت دیتی ہے. سارے چلے گئے. آ کر کے او دے کول بہ گئے تے خوش ہو کے کہہ رہے نے مبارک ہوئے بچ جائیں گا. انہیں کہا کہ میں بچاں گا. صبح سویرے جڑے ویلے تختہ دار تے چڑھایا جائے گا حجاج سامنے پورے علاقے دے سامنے ایک جملہ تو بولنا ہے کہ میں پاگل ہوں.